اظہار حق کے روشنو تابا قمر عمر اسلام کے دلیر جری اسلام کے دلیر جری تاجور عمر اسلام کے دلیر جری تاجور عمر اور کیسا حسین نظارہ تھا اسلام لانے کا کیسا حسین نظارہ تھا اسلام لانے کا جھومے صحابہ نعرہ لگا جھومے صحابہ نعرہ لگا کر عمر واہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ جھومے صحابہ نعرہ لگا کر عمر عمر حضرت سیدنا فاروق اعظم جب اسلام قبول کیے اور حضرت زید بن ارقم کے یہاں جہاں سرکار آرام فرما رہے تھے وہاں جب گئے اور آپ نے اسلام قبول کیا تو جانتے ہو اس حضرت زید بن ارقم کے یہاں صحابہ اتنے پرجوش ہو کر نعرے تکبیر بلند کی اس کی صدائیں پورے مکہ میں گونج اٹھی تھی اسی کو شاعر نے کہا جھومے صحابہ نعرہ لگا کر عمر عمر اور سارا غضب سمٹ کے گلے عشق ہو گیا جب وہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو لوگوں نے مکہ کے سرداروں نے قریش مکہ نے کفار مکہ نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے کوئی ایسا بہادر جو محمد کو قتل کر دے میٹنگ ہو گئی طے ہو گیا کہ اب صرف قتل کیا جائے گا تو جانتے ہو اب لیکن قتل کیا جائے گا یہ فیصلہ تو ہو گیا مگر کرے گا کون تو اس وقت تمام مکہ کے جوان موجود تھے کسی کے اندر اتنی جرات نہیں ہوئی کوئی کھڑا ہوا تو عمر کھڑے ہوئے اور غصے میں ننگی تلوار لے کر جب چلے تو اسی کو شاعر نے کیا کہا ہے سارا غضب سمٹ کے گلے عشق ہو گیا سارا غضب سمٹ کے گلے عشق ہو گیا تجھ پر پڑی حضور کی تجھ پر پڑی حضور کی ایسی نظر عمر تجھ پر پڑی حضور کی ایسی نظر عمر جب تک حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے لوگ نماز چھپ چھپ کر پڑھتے تھے اذانیں بھی چھپ کر دی جاتی تھی یہ حضرت عمر ہے تب آپ کا ایمان لانے کے بعد فاروق آپ کا لقب ہوا جو حق اور باطل میں فرق کر دے حق حق ہے باطل باطل ہے اسی کو شاعر نے کیا کہا ہے اعلانیہ نماز و اذان ہو گئی شروع اعلانیہ نماز و اذان ہو گئی شروع جب حق کی طلعتوں سے جب حق کی طلعتوں سے ہوئے بہرور عمر درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد المعدی والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وصال سے پہلے جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور جب آپ بالکل اپنے موت کے قریب ہونے لگے تو اسی وقت آپ کو فکر دامنگیر ہوئی، وہ کون سی کہ میرے بعد اب کون نبی کا خلیفہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 صحابہ کی جماعت ہے جن کو میرے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد مشورہ لیا، مشورہ میں یہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرے بعد عمر کیسے ہوں گے خلافت کے لیے، امیر المومنین کی کرسی کے لیے۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ اے ابو بکر صدیق آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور حضرت آپ کے بعد خلافت کے لائق اگر کوئی ہے، مناسب کوئی ہے تو وہ عمر کے علاوہ اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ جب انہوں نے مشورہ دیا تب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان کو بلایا، اور حضرت عثمان کو بلانے کے بعد پوچھا، عثمان یہ بتاؤ کہ میرے بعد عمر کیا خلافت کے لائق ہیں؟ کیا ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے؟ کیا ان کو خلافت دے دی جائے؟ تب حضرت عثمان غنی نے کہا کہ عمر وہ ہیں اور اس کے مستحق ہیں، اور یہ بھی کہا حضرت عثمان غنی نے کہ حضرت عمر کا جو ظاہر ہے اس ظاہر سے ان کا باطن اور اچھا ہے، یہ حضرت عثمان غنی نے کہا۔ تب جانتے ہو اور جتنے صحابہ کرام سے حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا تو کچھ صحابی ایسے بھی نکلے جنہوں نے یہ کہا، اے ابو بکر آپ تو جانتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ بڑا سخت مزاج کے ہیں، اور جانتے ان کی مزاج میں بڑی سختی ہے، لہذا آپ ان کے اتنے سخت مزاج کو اگر آپ امیر المومنین بنا دیں گے اور وہ اگر کل قیامت کے دن پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ شخص تو نے تو مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر تو نے اپنے بعد امیر المومنین کی کرسی اور خلافت کی کرسی ابو بکر کو ابو عمر کو کیوں دے دیا؟ تو جانتے ہو میں کیا جواب دوں گا؟ میں یہی کہوں گا پروردگار اس روئے زمین پر تیرے محبوب اور اس کے بعد خلاف تیرے محبوب کے خلیفہ ہونا اور اس کے لائق اگر کوئی ہے تو میری نگاہوں میں عمر کے علاوہ کوئی نہ تھا، اور جو سب سے زیادہ مستحق تھا، جو سب سے زیادہ خلافت کے لائق تھا، اسی کو میں نے یہ خلافت عطا کر دی ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جب جواب دینا ہوگا تو یہی میں کہہ دوں گا۔ اسی وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فوراً حضرت سیدنا عمر کے لیے وصیت لکھ دیتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگے تو وہ حضرت عمر کی ذات ہوگی، وہ حضرت عمر ہوگے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر کون ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جانتے جب تک آپ اسلام قبول نہیں کیے تھے تو مکہ میں آپ کو دادا کی حیثیت سے لوگ جانتے تھے، بہت لوگ خوف آتے تھے حضرت عمر سے، مگر وہی حضرت عمر ہے۔ خدا کی قسم جب تک آپ حالت کفر میں تھے جانتے ہو اس وقت تک لوگوں میں آپ کا چرچا دوسرا تھا، لیکن وہ عمر ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا مسلمان ہوئے تب جانتے ہو لوگوں نے یہ کہا عمر کے مسلمان ہونے کا مطلب اسلام کی فتح ہے، اور جانتے عمر کی وہ ہجرت جو عمر نے اعلانیہ طور پر جو ہجرت کی تھی یہ جانتے نصرت الہی ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو خلافت ہے وہ رحمت خدا بندی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ عمر کی ذات ہے۔ آؤ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا
ہو. کون حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیسے کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مکہ کے لوگوں نے یہ میٹنگ کر لی کہ محمد کو اس لیے شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ، اور لوگوں میں جانتے جب یہ کہا گیا کہ کون ہے کوئی تیار نہ ہوا تو حضرت عمر تیار ہوئے. حضرت عمر جیسے ہی ننگی تلوار لیتے ہیں اور لینے کے بعد جیسے ہی نکل دیتے ہیں، اتنے میں راستے میں ایک قبیلے بنو تمیم کے ایک شخص ملتے ہیں جن کا نام نعیم بن عبداللہ ہے. نعیم بن عبداللہ نے پوچھا عمر ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اسی وقت جانتے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اتنے میں نعیم بن عبداللہ فرماتے ہیں اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بتاؤ بنو ہاشم سے اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے؟ وہ بھی تو تمہیں یہ لوگ قتل کر دیں گے. اتنا جب سننا تھا عمر کو چرال آ جاتا ہے. عمر نے کہا نعیم ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ہو چکا ہے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ چکا ہے، لاؤ پہلے تمہارا ہی کام تمام کر دو. اتنے میں حضرت نعیم نے اپنی تلوار نکال دی اور یہ کہا کہ اے عمر جاننا ہی چاہتے ہو اب تک میں اپنے اسلام کو چھپا رہا تھا، اپنے مسلمان ہونے کو چھپا رہا تھا، اب میں اعلان کر رہا ہوں ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں. ابھی درمیان میں تلوار عمر نکال بھی رہے تھے. اتنے میں حضرت نعیم کیا کہتے ہیں عمر اگر مجھ سے ہاتھ پائی کرنے سے بہتر ہے کہ جا کے اپنے گھر کی تو خیریت معلوم کرو. تمہاری بہن جان تو فاطمہ بنت خطاب وہ ایمان لا چکی ہے، تمہارے بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تمہیں اپنے گھر کی کوئی فکر نہیں ہے اور جانتے ہو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے نکل چکے ہو، اللہ کے رسول کو شہید کرنے کے لیے تم نکل چکے ہو. حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں تو غصے میں جانتے کانپتے ہوئے اپنے بہنوئی سعید بن زید تھے اور اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاتے ہیں. اور جب جیسے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر جانتے انہیں آواز سنائی دے رہی تھی. اندر ایک صحابی رسول حضرت خباب تھے، وہ آپ کے بہن اور آپ کے بہنوئی کو اللہ کا کلام قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، انہیں قرآن سکھا رہے تھے. اور اس وقت سورہ والضحا، سورہ جانتے طٰہٰ کی وہ تلاوت فرما رہے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم دروازے پر جب سنتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اتنے میں اندر سے آواز آتی ہے کون کہا میں عمر ہوں. جیسے ہی حضرت عمر نے کہا کہ میں عمر ہوں، فوراً حضرت خباب ڈر کی وجہ سے مکان کے ایک گوشے میں جاتے ہیں. آپ کی بہن جان تو اللہ کے کلام کو چھپا دیتی ہے. حضرت سعید بن زید جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ آپ کے دروازے کو کھولتے ہیں. جیسے ہی دروازے کو کھولا جاتا ہے فوراً جان کے عمر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ اندر کیا کر رہے ہو؟ آپ کے بہنوئی نے فوراً بات کو کاٹتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا، دوسری طرف اپنی جماعت کو موڑ دیتے ہیں. اتنے میں پھر حضرت عمر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو چکے ہو اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ اتنے میں حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں ہاں ہمارے باپ دادا کا مذہب جو تھا وہ باطل تھا، ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اسلام یہ حقانیت کا مذہب ہے. یہ جیسے ہی انہوں نے کہا فوراً حضرت عمر کو جلان آ جاتا ہے، غضبناک ہو جاتے ہیں. حضرت سعید بن زید کو پکڑ کے پٹک دیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن کو دیکھا نہ گیا، وہ ہاتھ آنے کے بعد حضرت عمر کو پوری قوت سے چھوڑا رہی تھی. اتنے میں حضرت عمر کو جلال آیا، ایک بوسا ایک کا حضرت فاطمہ کو چہرے پہ مار دیا اور حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مارا اتنا تھا کہ چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے. حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ بھی غصے میں آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے عمر تم اس لیے مجھے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم اس لیے ہم پر ظلم ڈھا رہے ہو کہ ہم مسلمان سے اسلام سے پھر جائیں. تو میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرے جسم کی ایک ایک بوٹی الگ کر دو، ایک ایک خون کا قطرہ تم نکال لو. یہ دوبارہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں دے سکتے ہیں، اس سے ہم کبھی نہیں پھر سکتے ہیں. یہ حضرت عمر کی بہن نے جب جواب دیا اور حضرت عمر نے دیکھا کہ میری بہن زخمی ہے تو فوراً جانتے ہو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں اچھا بہن یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے ہو، لاؤ اس کلام کو ہم بھی تو دیکھتے کہ وہ کیسا کلام ہے، ہم بھی تو دیکھتے کہ اس میں کیا لکھا ہے. حضرت سیدنا جانتے حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ
بنت خطاب فرماتی ہے کہ اے میرے بھائی تم ناپاک ہو، حالت ناپاکی میں اللہ کے کلام کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے کلام کو چھونا ہے اور اس سے برکت حاصل کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تو پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر اس غسل کرتے ہیں، پھر جانتے ہو سورہ یا سورہ طٰہٰ کی وہ سورت لا کے آپ کو دی جاتی ہے، اور جیسی حضرت سیدنا فاروق اعظم اللہ کے کلام کی سورہ طٰہٰ کی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تلاوت کرتے جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے جاتے ہیں، تلاوت کرتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ اتنے میں جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں، اے میری بہن، اے میرے بہنوں، لے چلو مجھے اس نبی کی بارگاہ میں جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے، جن پر یہ کلام نازل ہوا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا، جن تو ہر مکان کے گوشے میں حضرت خباب چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر مبارک ہو، میں تمہیں مجدہ سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں۔ کل بھی میرے آقا نے یہ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ تو عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کے اسلام کی، اسلام کو عطا فرما دے۔ یہ کس نے دعا کی تھی؟ یہ میرے آقا نے دعا کی تھی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لی ہے، اور کیوں نہ اللہ دعا قبول کر لے، اس لیے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جن کے سرکے میں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اب مجھے بتاؤ سمندر کا دھارا رک سکتا ہے، سورج پلٹ سکتا ہے، مگر نبی جو کہہ دے وہ کبھی ٹل ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اتنے میں حضرت خباب بھی باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد جانتے حضرت خباب حضرت عمر کو لیتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے جانتے ہو بہنوں حضرت سعید بن زید بھی ہوتے ہیں، اور یہ سیدھے حضرت دار ارقم حضرت زید بن ارقم کے ہاں جاتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کا مقام کہاں ہے جانتے ہو؟ یہ صفا پہاڑی، یہ مکہ شریف جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے یہ صفا پہاڑی ہے، اور صفا پہاڑی کے قریب جانتے ہو اسی پہاڑی کی بلندی پر وہیں پر حضرت ارقم کا، حضرت زید بن ارقم کا وہاں مکان تھا۔ اسی مکان میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں جانتے ہو حضرت عمر جب تشریف لے جا رہے ہیں، عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، اور جانتے ہو ادھر جب تمام صحابہ میرے آقا کے یہاں موجود تھے، بہت سے صحابہ کون تھے؟ میرے سرکار کے چچا حضرت حمزہ تھے، حضرت طلحہ تھے، وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ساتھ میں حضرت خباب بھی ہے، ساتھ میں ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی ہے۔ تب جانتے ہو حضرت حمزہ نے کیا کہا تھا، اگر آج عمر آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی کے دامن میں پناہ مانگنے کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، اگر آج کوئی دوسرا ان کا ارادہ ہے تو انہی کی تلوار ہوگی، انہی کی گردن ہوگی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا، جو میرے سرکار کے چچا ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریب پہنچنے والے ہی تھے، اتنے میں اللہ نے سید الملائکہ جبریل امی کو وہی دے کر بھیج دیا کہ جبریل جا میرے محبوب کو خوشخبری دے دے کہ محبوب میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، عمر کو تیری بارگاہ میں اسلام لانے کے لیے میں بھیج رہا ہوں، عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر سے مکان سے باہر آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد جانتے حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، سرکار میرے آقا تلوار پکڑتے ہیں اور دامن کو پکڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیا اس وقت تک تلوار اٹھاتے رہو گے جب تک تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ کر دی جائے؟ اتنا میرے آقا کا فرمانا ہی تھا، فوراً انہوں نے تلوار کو پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے قدموں میں لے لیجئے، اور پڑھ لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو حضرت زید بن ارقم کے ہاں جتنے صحابہ وہاں موجود تھے، تمام صحابہ نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر اتنا خوش ہوئے کہ زور سے نعرے تکبیر کی صدا بلند کی، اور اس کی گونج جانتے ہو پورے مکہ کو سنائی دے رہی تھی۔ وہ عمر ہے کہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، اور جب کوئی صحابہ نے اسلام قبول کر لیا کرتا تھا، صحابہ میں سے کوئی صحابی مسلمان ہو جاتے تھے، تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے تھے، اپنے بچوں کو دے دیتے تھے کھیلنے کے لیے، وہ ان کے بچے مکہ کی گلیوں میں صحابی کو لے کر گھسیٹتے تھے، اور جانتے ہو تب وہ تڑپتے تھے، چیختے چلاتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا اسلام سے پھر جاؤ، مگر وہ اسلام سے نہیں پھرتے تھے۔ جانتے ہو لوگ کیا کرتے تھے؟
تھے مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صبح سے لے کر شام تک ایسے پھینک دیتے تھے. وہ پیاس سے تڑپتے تھے, بھوک سے تڑپتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ جانتے ہو تمہیں کھانا پانی ملے گا, شرط یہ ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ. مگر صحابی رسول اسلام سے نہیں پھرتے تھے. ان کے سینے میں جو ایمان تھا